خدا آپ کو بڑی برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ آئیے ہم خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام سے آج ہم سیکھیں گے کہ انسان کے 3 بڑے دشمن کون سے ہیں۔ انسان کے 3 بڑے دشمن کون سے ہیں، خدا کے کلام سے ہم سیکھیں گے۔ انسان کے 3 بڑے دشمن کون سے ہیں؟ میں نے یہ سوال بہت سی جگہوں پہ کیا اور مختلف جوابات آئے تھے۔ آج ہم اس بھید کو، اس مکاشفے کو سیکھیں گے کہ انسان کے 3 بڑے دشمن کون سے ہیں اور وہ کس طرح سے ہماری زندگی میں کام کرتے ہیں۔ سب سے جو مشہور دشمن ہے، بڑا دشمن جو ہم جانتے ہیں جسے شیطان کو، وہ ہماری زندگی میں بڑا ہی کردار ادا کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے، وہ لوسیفر ہے۔ ہوائی چیزیں جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں وہ ہماری دشمن ہیں اور وہ ہماری زندگی میں بہت ہی نیگیٹو رول پلے کرتی ہیں۔ یہ جو ہوائی چیزیں ہیں یہ ابلیس کی قاصد ہوتی ہیں، لوسیفر کی قاصد ہوتی ہیں، مشیر ہوتی ہیں اور انسانوں میں برے جو منصوبے ہیں ان کے بنانے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی دشمن ہے ہوائی چیزیں، اور یہ ابلیس کی مددگار ہیں، یہ ابلیس کی مددگار ہیں اور تعداد میں اتنی زیادہ ہے بے انتہا، یہ ہم انسانوں سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ جو ہوائی چیزیں ہیں، شیطانی چیزیں ہیں، شیطان کی جو قاصد ہیں، یہ ہماری دشمن ہیں۔ اس بات کی تصدیق ہم خدا کے کلام افسیوں 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ افسیوں 6 باب اور 10ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے اور ہم خدا کے پاک کلام سے دیکھیں گے کہ ہمارا بہت بڑا دشمن جو ہے ایک ابلیس ہے، اس کے قاصد ہیں، اس کے مشیر ہیں، اس کے چیلے ہیں۔ آئیے خدا کے کلام سے ہم تلاوت کرتے ہیں افسیوں 6 باب اور 10ویں سے 13ویں آیت تک۔ خدا کے خادم ایلڈر رفیق صاحب کے ساتھ مل کر ہم کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ یہ بڑا قابل غور نکتہ ہے اور بڑا سیکھنے والا ہے۔ آئیے خدا کے کلام سے ہم سنیں اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اپنے دلوں کو بدلنے کے لیے۔ ہیلیلویا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے زندہ کلام میں سے، اور خدا کا زندہ کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ افسیوں کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی 10 آیت۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ خداوند سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ قائم کرو۔ دوبارہ توجہ فرمائیں،
तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हिकमत वालों के हथियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बड़े दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की तमजीद हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, वो जो अपने कलाम से सिखाता है और ज़िंदगी के दिन बढ़ाता है, उसका शुक्र हो। खुदावंद के कलाम से हमने देखा, सुना और सीखा है, पढ़ा है कि हमारा दुश्मन कौन सा है। लिखा है कि गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। इब्लीस हमारा दुश्मन है और हमसे मुकाबला करता है। याकूब की किताब में लिखा हुआ है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों। ये तारीकी के हाकिम हमारे तीसरे दर्जे के दुश्मन हैं, यानी कि हवाई चीज़ें और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। क्यों खुदा के सब हथियार बांध लो? क्योंकि ये बहुत ज़ोरावर है, बहुत सख्त है, बहुत जालिम है, बहुत तदबीर वाली हैं, हिकमत वाली चीज़ें हैं, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। सो बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस तीसरे दर्जे के दुश्मन से, जिसका नाम इब्लीस है, अपने आप को बचाएं और खुदा के सब हथियार बांध लें। याद रखें कि हवा को वर्गलाने वाला, हवा को फुसलाने वाला, गुमराह करने वाला, बहकाने वाला, बुरी राह पर लेकर चलने वाला, पटड़ी से उखाड़ने वाला इब्लीस ही है। इसने अपनी दुश्मनी जो है निभाई, इसने अच्छा खासा वैर कूटा। सो बड़ी काबिल गौर बात है कि हम इससे महफूज रहें। दूसरे दर्जे का जो हमारा दुश्मन है, इसका जवाब बहुत कम लोगों ने दिया। दूसरे दर्जे का हमारा जो दुश्मन है वो इंसान है। हमारा दुश्मन दूसरे दर्जे का जो है वो इंसान है। दौलत नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। दूसरे दर्जे का दुश्मन हमारा इंसान ही है। इंसान ने इंसान के लिए एटम बम बनाया, इंसान ने इंसान के लिए तोपें बनाई, इंसान ने इंसान के लिए न्यूक्लियर बनाया, इंसान ने इंसान के लिए गोली बनाई। दौलत ने हमारे लिए कुछ नहीं बनाया है, या सोने के संदूकों ने हमारे लिए एटम बम नहीं बनाया है। सोने के संदूकों ने हमारे लिए मिसाइल तैयार नहीं किए हैं, ख़तरनाक जहाज़ तैयार नहीं किए, बल्कि किसने किए हैं? इंसान ने किए हैं। याद रखें, बहुत से लोगों का जवाब था लालच। बहुत से लोगों का जवाब था लालच। लेकिन बड़ी काबिल गौर बात है, फ़र्ज़ करें आप किसी जंगल में हैं, आपको ख़जाना मिल जाता है और वो ख़जाने के मालिक आप ही हैं, कोई दूसरा वहाँ पे इंसान है ही नहीं, तो क्या आप कुछ लालच करेंगे? किस चीज़ का लालच करेंगे?
وہ چیز تو ہے ہی آپ کی، آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ لالچ نہیں کریں گے۔ ہاں جب کوئی آپ دیکھیں گے حصے دار، جب کوئی آپ کی امانت استعمال کرنے والا دیکھیں گے، جب آپ اپنی امانت خواہش کرنے والا دیکھیں گے، ہوس کرنے والا دیکھیں گے، لالچ کرنے والا دیکھیں گے، اور وہ انسان ہی نکلے گا، کوئی بے جان چیز نہیں نکلے گی، نہ کوئی اور جانتا۔ بڑی قابل غور بات ہے۔ انسان کا دشمن ہے، دولت انسان کی دشمن نہیں ہے۔ دولت کچھ نہیں کر سکتی، جہاں پڑی رہتی ہے پڑی رہتی ہے، جہاں رکھ دی جاتی ہے رکھی رہتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ انسان کا دشمن ہے، اور یہ ہم غور کر سکتے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ دیکھیں آدم نے ہوا کا کیا بگاڑا تھا، کہ آدم نے ہوا کا کیا بگاڑا تھا؟ ہوا نے اس کو پھل کھلا دیا، ہوا نے اس کو پھل کھلا دیا، اس کو بھی گناہگار بنا دیا۔ آدم نے ہوا کا کیا بگاڑا تھا؟ کس چیز کا لالچ تھا؟ کون سی وہاں پہ دولت تھی؟ کس چیز کا ہوس تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہوا نے آدم کو ورگلایا، ہوا نے اس کو پھسلایا، ہوا نے آدم کو اس کی خاصیتیں اور خوبیاں بتائیں، اس پھل کی جو اس نے کھایا تھا خود، جو شیطان نے اس کو کھلایا تھا، اور ہوا نے وہ آدم کو کھلا دیا۔ بڑی قابل غور بات ہے۔ اگر ہم دیکھیں آگے، قائن اور ہابل کے درمیان کیا ہوا تھا؟ کس چیز کا لالچ تھا؟ کون سی دولت تھی؟ کون سی ہوس تھی؟ بس اتنی سی بات تھی کہ خدا نے ہابل کو برکت دی ہے، خدا ہابل سے خوش ہے، اور اسی بنا پر اس نے اپنے بھائی کو مار دیا، اسی بنا پر اس نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ انسان کا دشمن ہے۔ ساری دنیا ایک ملک میں رہ سکتی ہے، ایک ہی ملک بن سکتا ہے، ایک ہی جگہ پہ رہ سکتے ہیں، اور رہ بھی اس دنیا میں رہے ہیں، اس مٹی پہ رہ رہے ہیں، اسی سیارے پہ رہ رہے ہیں، اور سبھی رہ رہے ہیں۔ اور اگر ہم ایک ہو کے رہیں تو پھر بھی رہ سکتے ہیں، پھر بھی کھا پی سکتے ہیں، لیکن اپنے اپنے ملک بنا لیے ہیں، اپنے اپنے علاقے بنا لیے ہیں۔ وجہ کیونکہ ہم ایک دوسرے کا دشمن ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اسی لیے ہم نے اپنی اپنی جگہیں، اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے حصے بانٹ لیے ہیں۔ اس دنیا کی کوئی چیز ہماری دشمن نہیں ہے، کوئی چیز بھی ہماری دشمن نہیں ہے۔ انسان کا دشمن ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کس کے ساتھ بگاڑ پیدا کیا تھا، کس کا برا چاہا تھا، کس کی چیز لینی چاہی تھی، کس کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، لیکن یہ ساری دنیا خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہو گئی۔ اسرائیل یسوع مسیح کے خلاف ہو گیا، روم یسوع مسیح کے خلاف ہو گیا، جرم نہیں پایا، جرم نہیں دیکھا، پھر بھی خلاف ہو گئے۔ کیوں؟ انسان کا دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے۔ اور جیسے جیسے بے دینی بڑھے گی، جیسے جیسے زمانہ آگے کو جائے گا، جیسے جیسے اختتام کی طرف ہم بڑھیں گے، یہ دشمنی اور یہ بیر زیادہ بڑھتا جائے گا۔ بے دینی کے بڑھ جانے سے پتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے میکا اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت میں، کسی دوست پر اعتماد نہ کرو، ہمراز پر بھروسہ نہ رکھو، ہاں اپنے منہ کا دروازہ اپنی بیوی کے سامنے بند رکھو، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کو حقیر جانتا ہے، اور بیٹی اپنی ماں کے اور بہو اپنی ساس کے خلاف ہوتی ہے، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہیں۔ دیکھیں خدا کے کلام کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟
تیسرے درجے کا جو دشمن ہے ہمارا وہ ابلیس ہے، اور دوسرے درجے کا دشمن جو ہمارا ہے وہ انسان ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہم۔ کیوں خداوند خدا نے فرمایا ہے کہ دوست پر اعتماد نہ کرو؟ کیونکہ وہ انسان ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں کب دشمنی کر دکھائے۔ کیوں خداوند کے کلام میں لکھا ہے بیٹا اپنے باپ کو حقیر جانتا ہے؟ خدا نے کیا فرمایا؟ بڑا حکم کیا ہے؟ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے اپنے خداوند خدا سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی پیار کر۔ کیوں فرمایا پیار کر؟ کیونکہ پیار ہے نہیں ہے، کیونکہ پیار ہے نہیں ہے، محبت ہے نہیں ہے، اس لیے خداوند خدا فرماتے ہیں کہ پیار کر، محبت کر۔ بڑی قابل غور بات ہے، بیٹا اپنے باپ کو حقیر جانتا ہے، اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ بچے اپنے والدین کو کہتے ہیں پاپا تجھے تو پتہ ہی کچھ، ماں تینوں کی پتہ، ابا جی تو انہوں کی پتہ، ہمیں کیا پتہ، اور اپنے ماں اور باپ کے خلاف ہوتے ہیں، جنہوں نے پالا ہوتا ہے، پوسا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے بیٹی اپنی ماں کی، بیٹی بھی اپنی ماں کی دشمن، وہ اپنی ماں کے خلاف چلتی ہے اور اپنی ماں کے خلاف بولتی ہے۔ بہو اپنی ساس کے خلاف ہوتی ہے، بہت کم ہے، بہت کم دیکھا ہوگا آپ نے، اور دیکھ سکتے ہیں کہ ساس اور بہو میں اتفاق ہو، اتحاد ہو، ان کا ایکا ہو، یکجہتی ہو، بہت کم ہوتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ اور صاف خدا کے کلام میں لکھا ہے اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہیں۔ ہمیں باخبر ہونا چاہیے، ہمیں محتاط رہنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں، کس طرح سے رہ رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ مفاد پرست ہیں، مفاد پرست، توہم پرست، اور یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ انسان کا دشمن ہے، اور وہ بھی دوسرے درجے کا۔ انسان کا دشمن۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پہلے نمبر پر کون ہے۔ 3 بڑے دشمن کون کون سے ہیں؟ تیسرے نمبر پر شیطان ہے، دوسرے پر انسان ہے، اور پہلے نمبر پر انسان اپنا دشمن خود ہے۔ انسان اپنا دشمن خود ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے سامنے کھانا آ جاتا ہے، اسی پھر انے وہاں کھانے ہیں، اپنا پیٹ خراب، معدہ خراب، سٹمک خراب، دماغ خراب، ذہن خراب۔ کس نے دشمنی ہمارے ساتھ کی؟ کس نے دشمنی کی ہمارے ساتھ؟ ہم خود اپنے آپ کو برباد کرنے والے ہیں، خود برباد کرنے والے ہیں۔ ساری رات جاگتے رہنا، کون ہمیں تباہ کر رہا ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ اپنے والدین کی بات پہ غور نہیں کرتے۔ ہمیں کون تباہ کرتا ہے؟ ہم خود کرتے ہیں۔ کاروبار نہیں سیکھتے، کام نہیں سیکھتے، ہنر نہیں سیکھتے، تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ ہمیں کون برباد کر رہا ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر چاہیں تو خدا راہیں نکال سکتا ہے، وہ دنیا کے آخر تک ہر روز ہمارے ساتھ ہے، اور خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے ہر چیز جو ہے بھلائی بن جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کے خود دشمن ہیں۔ بد پرہیزی، اور سب سے بڑی بات خدا کی نافرمانی۔ یاد رکھے جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ جو خدا کے کلام پر نہیں چلتا وہ اپنے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ جو خدا سے بات چیت نہیں کرتا وہ اپنے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ جو خدا کی راہوں پر نہیں چلتا اپنے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ جو تعلیم و تربیت کو اچھا نہیں سمجھتا وہ اپنے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ جو دانائی اور تمیز کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا وہ اپنے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔
ہم اپنے ساتھ خود دشمنی کرتے ہیں، اس لیے ہماری عمر کم ہو جاتی ہے، ہم ساری عمر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دیکھیں ابلیس نے کیا کیا، خدا کی نافرمانی کی، خدا کی نافرمانی کی۔ ہوا نے کیا کیا، خدا کی نافرمانی کی، خدا کی نافرمانی کی۔ آدم نے کیا کیا، خدا کی نافرمانی کی۔ قائن کو کسی نے مارا، قائن کو کسی نے برباد کیا، قائن کو کسی نے اجاڑا نہیں، بلکہ اس نے خود اپنے آپ کو اجاڑا، برباد کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شریعت کو توڑا، خدا کے حکم کو توڑا، خدا کے وہ خلاف چلا۔ جو خدا کے خلاف چلتا ہے وہ اپنے ساتھ خود دشمنی کرتا ہے۔ کیا ہم خدا کے خلاف چلتے ہیں؟ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا، لیکن جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا، جنہوں نے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونک دیے، نیزہ پسلی میں مار دیا، کانٹوں کا تاج پہنا دیا، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ دشمنی کی، انہوں نے اپنے ساتھ خود دشمنی کی۔ انسان اپنا دشمن آپ ہے، اور پہلے درجے کا دشمن ہے انسان اپنا۔ اگر ہم عقل فہم دانائی سے نہیں چلتے تو ہم اپنے دشمن ہیں، اور یاد رکھیں جتنی ہم اپنے ساتھ دشمنی کرتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ دشمنی نہیں کرتا ہے۔ یہ پہلے درجے کا دشمن اسی لیے انسان اپنا آپ ہے، کیونکہ یہ جتنی اپنے ساتھ دشمنی کرتا ہے نا، کوئی اس کے ساتھ نہیں کرتا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ ہم اپنے ساتھ دشمنی خود زیادہ کرتے ہیں، ہم خود اپنی راہیں خود بگاڑتے ہیں۔ ایک انسان ٹینشن لے رہا ہے اور بے انتہائی لیے جا رہا ہے، اور وہی بات ہے کہ دوسرا انسان ٹینشن ہی نہیں لے رہا ہے، تو اپنے ساتھ دشمنی کون کر رہا ہے؟ وہ جو زیادہ اپنے آپ میں ٹینشن لے رہا ہے، سٹریس کا شکار ہو رہا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، وہ خود اپنے ساتھ زیادہ دشمنی کر رہا ہے۔ اور جس نے بات پہ غور ہی نہیں کیا، بات کو رفع دفع کر دیا، اس نے اپنے آپ کو بچا نہ لیا، بچا لیا۔ ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ ایک انسان دن رات اپنے آپ کو کام میں لگائے رکھتا ہے، نہ اس کو نیند کا پتہ نہ کھانے کا پتہ، وہ اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ خدا کی ہیکل کو برباد کرتے ہیں ہم۔ ہمارا بدن خدا کی ہیکل ہے، اور جو خدا کی ہیکل کو برباد کرتا ہے، کیا وہ اپنے ساتھ دشمنی نہیں کرتا؟ وہ اپنے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ سو بڑی قابل غور بات ہے۔ یہ تین باتیں ہیں، یہ تین خاص ہمارے دشمن ہیں، ان سے ہم نے بچ کے رہنا، ان سے ہم نے بچ کے رہنا۔ اور سب سے خطرناک، سب سے ڈینجرس، سب سے موذی اور لا علاج ہم خود ہیں اپنے لیے۔ اپنی تربیت ہمیں خود کرنی ہے، اپنی مینٹل ٹریننگ کرنی ہے، اسپرچل ٹریننگ کرنی ہے۔ ہم نے حکمت اور دانائی کو سیکھنا ہے، تاکہ ہم کم فہمی میں، نادانی میں کسی انسان کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ عقل فہم دانائی کے ہم قریب نہیں جاتے، اور انسان ہمارا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، شیطان ہمارا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ ہم تعلیم و تربیت کو نہیں اپناتے ہیں۔ اس طرح سے انسان اور شیطان ہمارے دونوں دشمن ہو جاتے ہیں، انسان اور شیطان دونوں ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم عقل فہم دانائی کو اپنے اختیار میں رکھیں اور ان سے سیکھیں، ان سے جانیں، تو ہم نہ صرف اپنے آپ کو خود بچانے والے ہوں گے، بلکہ انسان بھی ہم سے محبت رکھیں گے۔ آمین۔ انسان بھی ہم سے محبت رکھیں گے اور ہم سے پیار کریں گے، اور شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا، شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا، لوسیفر ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ سو بڑی قابل غور باتیں ہیں اور بڑے اہم باتیں ہیں۔ یہ مکاشفہ کے وہ بھید تھے جو سیکھنے والے تھے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نہ صرف سننے والے ہیں، نہ صرف پڑھنے والے ہیں، نہ صرف
सीखने वाले हैं बल्कि अमल करने वाले भी साबित होंगे और हम सब खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। खुदा में इस कलाम की वसीला से बरकत दे, खुदा हमारे साथ हो। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने अपने दिलों में शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे।